السلام علیکم، میرا نام عبدالرحمن ہے اور میں گزشتہ 14 سال سے شعبہ تدریس سے منسلک ہوں۔ میں پڑھا رہا ہوں بیٹے اور بیٹیوں کو۔ میں نے یہ سیریز سٹارٹ کی ہے کہ آج کی بات جس کا نام ہے سیریز کا، یعنی میں کوئی نہ کوئی بات آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرتا ہوں، ایک رسپانسیبل استاد ہونے کے ناطے، ایک رسپانسیبل والد ہونے کے ناطے اور ایک رسپانسیبل سٹیزن ہونے کے ناطے، ایک ممبر سوسائٹی کے ہونے کے ناطے۔ آج جو بات میں آپ لوگوں کے ساتھ ڈسکس کرنے لگا ہوں وہ کچھ اس طرح سے ہے کہ انسان کا جتنا عہدہ بڑا ہوتا ہے نا، کسی بھی انسان کا، اس کو جتنا بڑا عہدہ ملتا ہے اس کی ذمہ داری بھی اتنی ہی زیادہ ہوتی ہے۔ جو انسان کسی کمپنی کا مالک ہوتا ہے اس کی ذمہ داریاں بھی اتنی ہی زیادہ ہوتی ہیں، وہ اتنا ہی زیادہ رسپانسیبل ہوتا ہے۔ اس کے کسی بھی عمل کا ساری کمپنی پہ فرق پڑے گا، اس کی کسی بھی بات کا ساری کمپنی پہ اثر پڑے گا، لوگوں پہ فرق پڑے گا۔ اور اسی عہدے کے اعتبار سے جو ذمہ داری میں اگر وہ غفلت کرے گا انسان، تو اس کے اثرات بھی اسی کے مطابق مرتب ہوں گے۔ یعنی کہنے کا مطلب میرا یہ ہے کہ اگر انسان کا عہدہ بہت چھوٹا ہے، یعنی اگر کسی بھی جگہ پہ کوئی پی این ہے یا وہ جسٹ سیکیورٹی گارڈ ہے، تو وہ اگر اپنے کام میں غفلت برتے گا تو اتنا بڑا ایفیکٹ نہیں ہوگا جتنا بڑا اس ادارے یا اس جگہ کے مالک کے غفلت برتنے پہ جو اثرات مرتب ہوں گے۔ یعنی جو بڑی پوزیشن پہ بیٹھا ہوا انسان ہے اس کی غفلت کے اثرات بھی بڑے لیول پہ ہوتے ہیں، اور جس کا عہدہ چھوٹا ہوتا ہے اس کی غفلت کے اثرات بھی چھوٹے ہوتے ہیں۔ تو اس کا مطلب یا اس بات کو شیئر کرنے کا آپ سے مطلب یہ تھا کہ عہدے سے ذمہ داری بڑھتی ہے، اور ذمہ داری کی وجہ سے اس کے اثرات بھی بڑے لیول پہ ہوتے ہیں۔ اور زندگی میں اور دنیا میں میری سوچ کے مطابق جو سب سے بڑا عہدہ یا سب سے بڑا رتبہ دیا گیا ہے وہ سب سے پہلے نمبر پہ والد اور والدہ کو دیا گیا ہے۔ بینگ اے مسلم ہمیں یہ یقین ہے، ہمارا بیلیو ہے اس بات پہ کہ ہمیں یہ سکھایا بھی جاتا ہے، ہمیں بتایا جاتا ہے کہ بھئی ماں کے قدموں میں جنت ہے۔ اس سے بڑا رتبہ اور کسی کا نہیں ہو سکتا، دنیاوی لحاظ سے میں بات کر رہا ہوں۔ اور اس کے ساتھ ہمیں یہ بھی بتایا جاتا ہے کہ جو والد کی رضا ہوتی ہے اس میں اللہ کی رضا ہوتی ہے۔ مطلب سب سے بڑا رتبہ والد کا ہوا اور والدہ کا ہوا اس دنیا میں۔ اس کا مطلب کہ ان دونوں کی جو ذمہ داریاں ہوں گی وہ بھی کسی بیٹا یا بیٹی کے لیے دنیا میں کسی بھی انسان کے لحاظ سے زیادہ ہوں گی، اور ہونی بھی چاہیے، کیونکہ ان کا عہدہ بڑا ہے، ان کا رتبہ بڑا ہے، ان کا مقام بڑا ہے، اس لیے ان کی ذمہ داریاں بھی بڑی ہوں گی۔ اور دوسرے نمبر پہ جو شخصیت یا جو ہستی جس کا رتبہ سب سے زیادہ بڑا بینگ اے مسلم ہمیں سکھایا جاتا ہے اور ہے بھی، وہ ہے استاد۔ یعنی استاد کو بھی باپ کی حیثیت سے کمپیئر کیا جاتا ہے، یعنی استاد بھی باپ کی مانند ہوتا ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ والد، والدہ اور استاد یہ تین ایسی ہستیاں ہیں جس کا سب سے زیادہ اثر کسی بیٹے یا بیٹی کی زندگی پہ ہوتا ہے۔ تو اگر والد اور والدہ کو اپنی ذمہ داریوں کا نہیں پتہ ہوگا، اتنی بڑی پوسٹ، اتنا بڑا مرتبہ ان کو مل گیا، لیکن اگر ان کو اپنی ذمہ داریوں کا احساس نہیں ہوگا، چاہتے یا نہ چاہتے ہوئے وہ غافل رہے اپنی ذمہ داریوں سے، تو کیا وہ اس بات سے بری ہو سکتے ہیں کہ بھئی ہمیں تو یہ پتہ ہی نہیں تھا کہ بیٹا یا بیٹی کی تربیت کیسے کرنی تھی، اس لیے ہم اس کی تربیت صحیح نہیں کر پائے؟ مطلب وہ اس بات سے بچ نہیں سکتے۔ کیوں؟ کہ ماں کے قدموں میں جنت رکھ دی گئی ہے اور والد کی رضا میں اللہ نے اپنی رضا رکھ دی ہے، تو ان کو یہ ضرور سیکھنا پڑے گا کہ بھئی میرا رتبہ، میرا مقام یہ ہے، میری پوسٹ یہ ہے، اور اس پوسٹ کی یہ ذمہ داریاں ہیں جو کہ مجھے نبھانی پڑیں گی۔ اس کے بعد ایک استاد بھی کبھی یہ بہانہ میں کہہ سکتا ہوں اس کو، یا اس بات پہ کسی کو مطمئن نہیں کر سکتا، نہ سوسائٹی میں کسی کو وہ مطمئن کر سکتا ہے، نہ اپنے آپ کو، اور نہ ہی اللہ کو اس بات میں مطمئن کر پائے گا کہ مجھے یہ پتہ ہی نہیں تھا کہ میری ذمہ داری کیا ہے۔ اگر آپ ایک استاد ہیں، اگر میری ویڈیو سننے والا یا سننے والی کوئی ٹیچر ہے، کوئی استاد ہے، تو ہم یہ بہانہ کبھی نہیں کر پائیں گے اور نہ کر سکیں گے کہ ہمیں یہ پتہ ہی نہیں تھا کہ بھئی بیٹے یا بیٹی کا نقصان ہو رہا ہے ہماری وجہ سے۔ ہمیں یہ سیکھنا ہی ہوگا،
ہمیں اس بات کو جاننا ہی ہوگا کہ ہم جو پڑھا رہے ہیں بیٹے یا بیٹیوں کو، اس سے ان کی زندگیوں میں کیا ویلیو ایڈ ہو رہی ہے، کیا ان کی زندگیوں میں نہ صرف یہ زندگی بلکہ اس کے بعد آنے والی زندگی بھی، یہ ہماری تینوں لوگوں کی رسپانسبلٹی ہے۔ جب میں تین لوگوں کی بات کر رہا ہوں، اٹ مین مدر، فادر اینڈ ٹیچر، ان تینوں ہستیوں کی یہ ذمہ داری ہے کہ یہ کولیکٹیو ایفرٹ سے بیٹے اور بیٹیوں کی ایسے تعلیم اور تربیت کا معاملہ کریں کہ بیٹا اور بیٹی نہ صرف اپنی زندگی میں گرو کریں، نہ صرف ان کو اپنی زندگیوں میں فائدہ ہو، بلکہ وہ اس زندگی کے بعد والی زندگی میں بھی کامیاب ہو سکیں، اور نہ وہ اپنے لیے صرف فائدہ مند ہوں بلکہ اپنے معاشرے کے لیے بھی فائدہ مند ہوں، نہ صرف وہ اپنی زندگیوں کو اچھا کر سکیں بلکہ وہ ایک ایسی زندگی چھوڑ کے جائیں، ایک ایسی دنیا چھوڑ کے جائیں جو کہ ان کے بعد آنے والے لوگوں کے لیے بھی بہتر زندگی ہو اور بہتر دنیا ہو۔ اور یہ جب فادر، مدر اور ٹیچر کی بات ہو رہی ہے، تو جب یہی بیٹے بیٹیاں کل ہماری جگہوں پہ آئیں گے تو ان کی بھی یہی سوچ ہوگی انشاءاللہ، اور جب یہ سوچ جو ہے وہ دوبارہ گھومے گی، یہ سرکل ایک کمپلیٹ ہوگا، یہ چکر چلے گا، تو ڈیفینیٹلی ایک ایسا معاشرہ بنے گا جو کہ کامیاب معاشرہ ہوگا، پرسکون معاشرہ ہوگا، اور ایسی زندگی یہاں پہ بھی گزاری جا سکے گی جو کہ کامیابی والی زندگی سمجھی جائے گی، سکون والی زندگی سمجھی جائے گی، اور اس دنیا کے بعد والی زندگی بھی باعث فرحت اور کامیابی والی زندگی میسر ہو سکے گی۔ آپ کی اس ساری بات کے بارے میں کیا رائے ہے، آپ ضرور مجھے بتائیے گا۔ تھینک یو ویری مچ۔